الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، بہت ہی قابل احترام ہیں. زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے، ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا، یہ بھی حرمت والوں مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. حرمت والے مہینے کے تعلق سے ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ یوم النحر، قربانی والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا: ای یوم ھذا، لوگوں بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: یوم حرام، آج کا دن قابل احترام دن ہے، کیونکہ یوم النحر ہے، قابل احترام دن ہے. پھر آپ نے پوچھا: ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا: بلد الحرام، قابل احترام شہر ہے، یہ مکہ المکرمہ قابل احترام شہر ہے. پھر آپ نے سوال کیا: ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا: شہر حرام، حرمت والا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ قابل احترام ہے. آپ نے یہ سوال کرنے کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسری پر اسی طرح حرام ہیں، اس دن کی طریقے سے، اس شہر کی طریقے سے، اس مہینے کی طریقے سے. جیسے یہ دن قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، یہ شہر قابل احترام ہے، اسی طرح تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو، یہ بھی قابل احترام ہے. یہ بات آپ نے بار بار ارشاد فرمائی، بار بار یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ تمہارا خون کہ آپس میں خون خرابہ نہ کرو، تمہارا مال کہ آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ چھینو، اور تمہاری عزتیں کسی کی عزت پہ ڈاکہ نہ ڈالو، کسی پر بہتان نہ لگاؤ. یہ سب حرام ہیں، قابل احترام ہے تمہارے لیے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہ کرے، اس پر زیادتی نہ کرے، اس کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ ومن نفس کربتا نفس اللہ کربتا من کرب یوم القیامہ، جو مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرے گا اللہ دنیا اور آخرت کی تکلیف کو اس سے دور کرے گا۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس حدیث میں کئی باتیں ارشاد فرمائی گئی کہ مسلمان کی جب تک آدمی مدد کرتا رہے گا، یعنی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا تو اللہ بھی اس کی مدد کرے گا۔ کسی حدیث میں ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو، اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے، تو اپنے مسلمان بھائی کی جہاں وہ ضرورت مند اس کی مدد کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طویل حدیث آخر میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغفر مسلما فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، جس نے کسی مسلمان سے بدعہدی کی، جس نے کسی مسلمان سے بدعہدی کی تو اس پر اللہ کی، اللہ کے رسول کی، فرشتوں کی، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرد کو قبول کرے گا نہ اس کے نفل کو قبول کرے گا۔ کیسی سخت بات فرمائی گئی ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے نہ فرائض کو قبول کرے گا نہ نوافل قبول کرے گا۔ جس نے کسی مسلمان سے بدعہدی کی ہو، عہد کر کے اس کو توڑا ہو، وعدہ خلافی کی ہو، اللہ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کو بے عزت نہ کرے، اس کو حقیر اور کم درجہ نہ جانے، حقیر نہ سمجھے، حقارت کی نظر سے اسے نہ دیکھے۔ فرمایا تقوی ہاہنا ویشیر الی صدری ثلاث مرات، آپ نے یہ ارشاد فرمایا تقوی تو یہاں پہ ہوتا ہے، سینے کی طرف آپ نے 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا تقوی تو یہاں پہ ہوتا ہے، تقوی تو یہاں پہ ہوتا ہے، تقوی تو یہاں پہ ہوتا ہے، یعنی تقوی اندر کی چیز ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، تقوی ایک کیفیت کا نام ہے، تقوی ایک حالت کا نام ہے۔ ہم کسی کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے اندر کتنا تقوی ہے، اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے تم جس کے ظاہری خستہ حالتی کو دیکھ کر، جس کے ظاہری پہناوے کو دیکھ کر، جس کے ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر تم اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہو، تم اسے حقیر سمجھ رہے ہو، لیکن وہ اللہ کے نزدیک قابل احترام ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کا درجہ تم سے کئی زیادہ بلند ہو اور تم اس کو حقارت سے دیکھ رہے ہو، تم اس کی تحقیر کر رہے ہیں، تو آپ نے اشارہ کر کے تقوی یہاں پہ ہوتا ہے۔ ظاہر دیکھ کے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کس کے اندر کتنا تقوی ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ یہی بات آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ برا آدمی ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام،
دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت حرام ہے، یعنی ناحق ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتا ہو، نہ ناحق اس کا خون بہایا جائے گا، نہ ناحق اس کا مال چھینا جائے گا، نہ ناحق اس کی بے عزتی کی جائے گی اور اس پر الزام اور تہمت لگائی جائے گی۔ حرام ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ تین چیزیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، المسلم من سلیم المسلمون من لسان و یدی، مسلمان تو وہی ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہاتھ سے تو محفوظ ہو جاتا ہے ایک مرتبہ آدمی، لیکن زبان سے محفوظ نہیں ہو پاتا، اور ہاتھ کی تکلیف سے زیادہ زبان کی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاتھ کی تکلیف زیادہ زبان کی تکلیف ہوتی ہے، زبان کی تکلیف زیادہ گہری ہوتی ہے، زیادہ اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاتھ کی تکلیف تو وقتی ہوتی ہے، درد ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کا گھاؤ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ عربی شاعر نے کہا، جراحت السنان الہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے اور بھالے کا زخم بھر جاتا ہے، اس کا علاج کیا جائے تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو گھاؤ لگتا ہے اس کا علاج نہیں ہو پاتا۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان سے جو گھاؤ لگایا جاتا ہے، زبان کی تلوار سے جو ضرب لگائی جاتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا۔ تو آپ نے فرمایا مسلمان ہوا ہے جس کی زبان سے، من لسان، زبان کا لفظ پہلے استعمال کیا آپ نے، ہاتھ کا لفظ بعد میں استعمال کیا، کیونکہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا سب سے آسان کام ہے۔ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے تو مقابلہ کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے سامنے والا سوا سیر نکل جائے تو الٹا ہمیں کو تکلیف پہنچ جائے۔ تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے ہمت چاہیے، طاقت چاہیے، لیکن زبان یہ 50 گرام کی زبان ہلانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، جس کے بارے میں ہم جو چاہے زبان سے نکال دے، جو چاہے بول دے، جو چاہے ایسے لفظ کہہ دے کہ اس کے دل میں گھاؤ کی طریقے سے وہ لفظ اتر جائے، تیر نکلے زبان سے اور اس کے دل میں جا کے لگ جائے، وہ یہ تو ہم بہت آسانی سے کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے پہلے زبان کا لفظ فرمایا، من لسانہ و یدی، اپنی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچا، یہ مسلمان۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس سے قتل و قتال کرنا، اس سے جنگ کرنا یہ کفر ہے۔ آج گالیاں عام ہیں، بچہ گالی دینا جانتا ہے۔ ہمارے محلے میں تو ہول سیل کے حساب سے گالیاں بکی جاتی ہیں، صبح سے لے کے رات 12 بجے تک گالیاں بکی جاتی ہیں۔ کون سا زمین کا حصہ ہے جہاں کھڑے ہو کے ماں بہن کی گالی نہ بکی جاتی ہے؟ اس محلے میں جہاں پہ کھڑے ہو کے ماں بہن کی گالی نہ بکتے ہوں، نوجوان نہ بکتے ہوں، بچے نہ بکتے ہوں، جوان اور بوڑھے نہ بکتے ہوں، عادی ہو چکے گالی بکنے کی۔ فرمایا آپ نے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی گالی جس کو بکنے کا ہے وہ فاسق آدمی ہے، وہ فاسق ہے وہ جو گالی بکتا ہے۔ اور ہم عادی ہو جائے، بہت سے لوگ کو تو بعد میں گالی بکتے ہیں، بعد میں گالی بکتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے، یعنی گویا کس طریقے سے کھانے میں سلاد چاہیے، جس طرح کھانے کے ساتھ چٹنی چاہیے، اسی طرح وہ اپنی باتوں کو مزیدار کرنے کے لیے گالی دے کے بتاتے ہیں۔ ہر بات بتائیں تو گالی آگے پیچھے گالی دے کے بتاتے ہیں، اور اتنے عادی ہو چکے ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گالی بک رہے ہیں۔ اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں وہ کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گالی بک رہے ہیں۔ بغل سے بیٹیاں گزرتی ہیں، ہماری بہنیں گزرتی ہیں، ہماری مائیں گزرتی ہیں، واللہ شرم کتنی آتی ہوگی جب ایک نوجوان اس کے بغل میں کھڑا کر ماں بہن کی گالی بکتا ہے۔ یعنی مائیں رہ گئی تھی صرف گالیاں بکنے کے لیے کہ انہوں نے احسان کیا کہ ہمیں پیدا کر دیا انہوں نے،
گالی سننے کے لیے کہ جب ہم بڑے ہو تو گالیاں بکے بہن کی. گالی بکنے والا شخص فاسق ہے، فسق ہے مسلمان کو گالی بکنا. جنگ کی نوبت تو بہت بات کی ہے، لیکن یہ گالی جو بکتے ہیں دوسرے کو، یہ بہت خراب چیز ہے. روکے اپنے بچوں کو، منع کر اپنے بچوں کو گالی بکنے سے. ایک صحابی تھے، ان کی زبان سے الفاظ نکل جایا کرتے تھے، سخت الفاظ نکل جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا لا تسبوا احدا، دیکھو کبھی کسی کو گالی مت بکنا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے فرمانے کے بعد میں نے کبھی کسی انسان یا کسی جانور کو بھی میں نے گالی نہیں دی. یہ صحابہ کا ایمان تھا. حدیث آ گئی، اللہ کے رسول کا قول آ گیا، اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، فوراً اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے تھے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے تھے. نہیں اللہ کے رسول، ہماری زبان آتی ہے گالی بکنے کی، ہماری زبان آتی ہے برا بھلا کہنے کی، لیکن اب آپ نے منع کر دیا. اب آپ نے فرما دیا کہ ہم مجال ہے کسی زبان سے پھر گالی کا لفظ نکل جائے، کوئی گندا لفظ نکل جائے. فرماتے کسی انسان تو کیا میں نے گائے اونٹ بیل بکری تک کو میں نے گالی نہیں بکا اس کے بعد. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من اشار الى اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. جس نے اپنے کسی بھائی کی طرف لوہے کے دھاردار چیز سے اشارہ کیا، کسی دھاردار چیز کو لے کے قینچی، چوری، ہنسی میں، مذاق میں، ایسے ہی اس نے اشارہ کیا. بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے چوری لے کے دکھاتے ہیں، قینچی لے کے دکھاتے ہیں. اشارہ کیا اپنے مسلمان بھائی کی طرف، اشارہ کیا لوہے کی دھاردار چیز سے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے اس وقت تک جب تک اپنی اس عمل سے باز نہ جائے. اگرچہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کا آگے آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ أَخَاهُ، اگرچہ اس کا بھائی ہو، لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی اس کا سگا بھائی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، تب بھی اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک اپنی اس حرکت سے باز نہ جائے، رک نہ جائے. قتال تو بہت دور کی بات ہے، قتال جنگ کرنا یہ تو حرام ہے، یہ تو کفر ہے. آپ نے فرمایا اشارہ کی بات خالی کہ اشارہ، من اشار الی اخیہ، جس نے اشارہ کیا اپنے بھائی کی طرف بحدیدۃ، لوہے کی تیز سے. بہت سے لوگ مذاق میں لا کر کے چھری گلے میں لگا دی، بھتیجا ہے، بھائی ہے، کوئی مذاقی میں مذاق کرتے ہیں. منع ہے، نہیں کرنا اس کو. آپ نے دھاردار چیز ہے، آپ نے مذاق میں گلے میں لگا دیا، ہاتھ پہ لگا دیا، کہیں پہ لگا دیا. شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ آ کر کے ہاتھ ایسے دھیرے سے دکھائی تو پڑے گا شیطان آپ کو، وہ ایسے کر دے گا. اب آپ کے ہاتھ سے گلا کٹ گیا اچانک، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا، یہ ہو کیسے گیا؟ کیونکہ آپ نے مذاق میں اس کو رکھا وہاں پر، شیطان نے ہلکا دے دیا آپ کے ہاتھ سے. آپ کہیں گے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، میرا ہاتھ ہل گیا، ایسا تو نہیں ہونا، یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اس میں شیطان کی بھی حرکت ہوتی ہے. تو مذاق میں بھی نہیں کرنا اس کو. بہت سے لوگ مذاق میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کن پٹی پہ لگا دیتے ہیں، کہیں سینے پہ لگا دیتے ہیں، کہیں گردن پہ لگا دیتے ہیں. مذاق میں دوست آپس میں مذاق کرتے ہیں، اس طرح لگا کر کن پٹی پہ لگا دیتے ہیں. مذاق میں شیطان جو ہے انگلی ایسے کر دے خالی بس. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، صرف ویڈیو بنتے نظر آتے ہیں کہ شادی میں ہو رہا تھا، پروگرام چل رہا کچھ ہے، اور جو ناچ ہے اسی میں اور گولی چل گئی. بارات میں بندوق دگانے، گولی دگانے گئے، وہیں اپنے پر دگا لیے، گولی خود کے اوپر چل گئی. تو عمل یہ ایسا ہے کہ جب تک یہ مذاق نہیں کر رہا ہو، ایسے نہیں کر رہا، حقیقت میں کر رہا ہو، فرشتے اس پر لعنت بھیجیں. اس چیز سے رکنا چاہیے، اس چیز سے باز آنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کسی منافق سے بچایا، کسی منافق نے اس پر کوئی الزام لگا دیا، اس پر کوئی بہتان لگا دیا، اس پر کوئی تہمت لگا دی، اب یہ اس کی طرف سے لڑائی لڑ رہا، اس کی برات کا اظہار کر رہا،
اس کی حمایت میں بول رہا، اس کی حمایت میں بات کر رہا. یعنی جس نے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو کسی منافق سے بچا لیا، اللہ کل قیامت کے دن ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. اور جس نے کسی مسلمان پر الزام لگایا، اس کی عزت پر بٹا لگایا، اس پر الزام لگایا، کل قیامت کے دن اللہ جہنم کے پل پر اس کو روک دے گا، جہنم کے پل پر اس کو روک دے گا پل صراط پر، جب تک کہ وہ اپنے بہتان جو اس نے لگایا ہے، جب تک اس کا تاوان ادا کر کے چھٹکارا پالے تب تک وہاں سے بڑھ نہیں سکتا. یعنی گویا اس کو وہاں کھڑا کر کے جہنم کے اندر تپایا جائے گا، جلایا جائے گا. جب وہ تاوان ادا کر دے گا جو اس نے بہتان لگایا ہے، جب اس کا تاوان ادا کر دے گا تب وہ آگے بڑھ پائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو ایسی جگہ میں چھوڑ دیا جہاں وہ اس کی مدد کا محتاج تھا، جہاں اس کی بے عزتی ہو رہی تھی، اس کی عزت پامال ہو رہی تھی، اور اس نے اس کو اس یہاں پہ چھوڑ دیا، اس کی حمایت بھی نہیں بولا، اس کا ساتھ اس نے نہیں دیا، اپنے بھائی کو ایسی جگہ میں چھوڑا جہاں وہ اس کی مدد کا محتاج تھا، تو اللہ بھی اس کو ایسی جگہ میں چھوڑے گا جہاں وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہوگا. اور جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی ایسی جگہ مدد کی جہاں اس کی عزت پہ الزام لگ رہا تھا، اس کی عزت سے کھیلا جا رہا تھا، اس پر الزام لگایا جا رہا تھا، اس نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی ایسے موقع پر، تو اللہ بھی اس کے ایسے موقع پر مدد فرمائے گا جب وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہوگا. انسان ہے، ایمان والے بھی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں شرمندہ ہونا آتا ہے، ہمیں گناہوں پر نادم ہونا آتا ہے، ہم تو گناہوں پر پچھتاتے ہیں، اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہا لیتے ہیں، اے اللہ بشری تقاضے سے مغلوب ہو کر اللہ یہ گناہ ہم سے ہو گیا تھا، نہیں چاہتے کہ بی شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے گناہ کر لیا، اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ کی ذات سے امید اللہ معاف کر دیتا ہے. آدمی دیندار بن جاتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، وقت آتا ہے کہ نیک نمازی بن جاتا ہے. پہلی زندگی خراب تھی، اس نے توبہ کر لیا، نیک نمازی بن گیا. لیکن کچھ لوگ بیٹھ کے پتہ ہے، جانتے ہیں ان کو 4 دن سے جمعہ 8 دن ہو گئے مسجد جاتے ہوئے، پورا ہسٹری پتہ ہے، ان کی پوری ہسٹری پتہ ہے. ہم کو کیا بیوقوف بنائیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں ان کے بارے میں. اللہ کے رسول نے فرمایا من ایر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر آگ دلایا، اس کی بے عزتی کی، اس کو شرمندہ کیا، وہ مر نہیں سکتا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. خود اس گناہ میں جب تک مبتلا نہ ہو جائے اس کی موت نہیں آ سکتی. بندے نے توبہ کر لیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، بندے اللہ کے درمیان صلح ہو گئی. ہم کون ہوتے ہیں پھر اس کو آر دلانے والے، شرمندہ کرنے والے، بے عزت کرنے والے، باتوں باتوں میں اس کی ماضی کی کتاب کھولنے والے کہ تم نے ایسا کیا تھا، تم نے ویسا کیا تھا. جہاں مجلس منعقد ہو گئی، 2 آدمی اس کی تعریف کرنے لگے، اس نے حج کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے، یہ جو ہے جماعت میں چلا گیا ہے، نیک دیندار ہو گیا ہے، اور ہم جو ہے پہلے ہم کو معلوم ہے اس نے ایسا کیا، ہم کو کیا بتاتا، ہم جانتے اس کے بارے میں، یہ تو ایسا کیا تھا، اس نے ایسا کیا تھا. اب آپ اس کی جو ہے بے عزتی کر رہے ہیں، آپ اس کو رسوا کر رہے ہیں، آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں. جس گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا اس گناہ پر آپ اس کو شرمندہ کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے جب تک اس گناہ میں آپ خود مبتلا نہیں ہو جائیں گے موت نہیں آ سکتی آپ کی. یہ فرمان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا لا تظہری بشماتۃ لاخیک فیرحم اللہ ویبتلیک، اپنے کسی بھائی کی تکلیف پر خوش نہ ہوا کرو، جس سے ہماری نہیں بنتی، ہماری دشمنی ہوتی ہے، بول چال بند رہتی ہے. اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے، خوب مزہ آتا ہے ہم کو. تکلیف اس کو پہنچتی ہے، مزہ ہم کو آتا ہے، لیکن ہونا ہی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے. شاعر نے کہا خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم انیس، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، یعنی سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. خنجر کسی پر چل رہا ہو، کہیں پر چل رہا ہو، کسی ملک میں چل رہا ہو، لیکن اس کی تکلیف ہم محسوس کرتے ہیں.
کیونکہ ہمارے اندر ایمان ہونا ہی چاہیے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں امیر ملائی گئے شہر. اور ہمارا حال ہو گیا ہے کسی پر تکلیف، کسی کو تکلیف ہو رہی، مزہ ہم کو آ رہا. آج ہم اپنی تکلیف سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا دوسرے کی خوشی دیکھ کے ہم پریشان ہیں. دوسرے کی خوشی سے ہم دکھی ہیں. اب اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو ہم کو بہت مزہ آتا ہے. ہم جو ٹھٹھا اڑاتے ہیں اس کا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تظہر شماتۃ الیقین، اپنے بھائی کی تکلیف پر خوش نہ ہوا کرو. فیرحمہ اللہ یطریق، اللہ اس پر رحم سے وہ تکلیف اس کو دور کر کے تمہیں اس تکلیف میں مبتلا نہ کر دے گا. خوش ہو کے کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اللہ اس پر رحم کر کے اس کو اچھا کر دے گا، تمہیں اس تکلیف میں، اس پریشانی میں اللہ مبتلا کر دے گا. یہ ہے ایک ایمان والے کا مقام، یہ ہے ایک مسلمان کا ایمان کہ ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کی طرح کس طریقے سے رہنا چاہیے. یہ وہ گوشے ہیں جو ہم سے چھپے ہوئے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اور ہم نے ان چیزوں کو ہلکے میں لے رکھا ہے. ایک ایمان والے کی عزت، اللہ کی قسم، ایک ایمان والے کی عزت کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے. کعبے کو اٹھا دے، تصور کر سکتا ہے کوئی کعبے کو اٹھا دے اپنے ہاتھ سے؟ اور کون بدبخت ہوگا جو کعبے کو اٹھائے یا سوچے اس کے بارے میں؟ ایک ایمان والے کی عزت کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے. ابو داؤد کی روایت، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کعبے کو دیکھ کر فرما رہے تھے، کعبے کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے تیری کیا شان ہے، تیری کیا بڑائی ہے، تیری کیا عزت ہے، تیری کیا عظمت ہے، لیکن ایک ایمان والا اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں قابل احترام ہے. ایک ایمان والے کا یہ مقام ہے، کعبے سے بڑھ کر اس کی عزت ہے، جس کو ہم پامال کرتے رہتے ہیں، جس کو ہم رونتے رہتے ہیں، جس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے. یہ فرمان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم اگر ان کو اپنائیں تو آپس میں کیسی محبت ہوگی، آپس میں کیسی دوستی ہوگی، کتنا خوبصورت ہمارا ماحول بنے گا. آپ اندازہ لگائیں جو اسلامی معاشرہ تیار ہوتا تھا، کتنا خوبصورت معاشرہ تیار ہوتا تھا، کیونکہ وہ معاشرہ ان تمام تعلیمات پر عمل کرتا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.